نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے تمام بھائی بہن بچوں، آپ سب کا آل انڈیا تحریک امن و سلامتی فاؤنڈیشن کی چینل میں ویلکم اور خوش آمدید ہے۔ آج کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا میں اپنی ذمہ داری سمجھ رہا ہوں۔ آج کل کے ابھی کے جو معاشرے میں بے دینی، بے حیائی اور افراتفری، قتل و غیری، بہت قتل و غارت عام ہوتے جا رہا ہے، اور بہت افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے دین کے ماننے والے جو لوگ ہیں، میرے بھائی اور بہن اور تمام لوگ، دین سے اپنا جو رشتہ ہے، تعلق ہے، وہ بالکل ختم کر رہے ہیں، دور کر رہے ہیں، اللہ اس کے حبیب کی باتوں کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ الانبیاء 17ویں پارے میں، سورہ انبیاء کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون۔ غفلۃ معرضون، یہ آیت پہ ذرا غور فرمائیے، پھر ایک مرتبہ اس آیت کو آپ پڑھیے، آپ اپنے گھر میں قرآن مجید میں پڑھیے اور اس کے ترجمے پہ غور فرمائیے۔ اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون۔ اللہ فرماتے ہیں حساب کا وقت قریب ہے اور لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ بتائیے آپ، ساری کائنات کے مالک و خالق، پیدا کرنے والے، ہمارے اور آپ کے ہر چیز کے مالک پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ حساب کا وقت بالکل قریب آ گیا ہے، لوگ دین سے منہ پھیرے ہوئے ہیں اور غفلت کا شکار ہو رہے ہیں۔ بتائیے آپ، آج جو ہم کو جوانی ملی ہے، اس کا سوال ہوگا اللہ کے پاس کہ تم کو ہم نے جوانی دی تھی، صحت دی تھی، وہ صحت کو کس کام میں، کدھر خرچ کرے؟ اور 4 باتوں کا سوال ہوگا، اس میں سے ایک بات یہ بھی ہوگی، صحت کے بعد مال کہاں سے کمائے اور کہاں خرچ کرے؟ آج میں بہت چیزوں میں دیکھتا ہوں کہ ابھی میرے بہت سے میرے بھائی، میرے نوجوان بھائی ہیں، وہ اپنا پیسہ کسی اللہ کے بتائے ہوئے غریب مستحق دین کے کاموں میں نہیں، پتنگ خرید رہے ہیں۔ اور یہ پتنگ کیا ہے؟ یہ ہمارے دین کا حصہ ہے کیا؟ یہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے؟ نہیں، یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو قوم جس قوم کے مشابہت اختیار کریں گے، قیامت کے دن اس کا حشر اسی قوم میں ہوگا۔ بتائیے آپ، تو کیا اللہ اس کے رسول کی دین سے آپ کو کیا اسلام پسند نہیں ہے؟ اور اپنا محنت کا پیسہ اللہ کی جہاں خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ منع فرمائے ہیں وہاں خرچ کر رہے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ اس کام میں دن بتا دیتے ہیں۔ اور نمازیں فرض ہیں ہمارے اوپر، نمازیں فرض ہے، اور نماز اذان کی آوازیں کان میں آتی رہتی ہے، اور بالکل بے پرواہ بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھ رہے ہیں دیکھا جائے گا۔ وہ افسوس کی بات ہے، جس اللہ نے اتنی بڑی جوانی، اتنی بڑی طاقت قوت دی ہے، اور لوگ نماز سے اپنے آپ کو منہ پھیر لیتے ہیں۔ قبر میں، حشر میں، آخرت میں نماز کا سوال ہوگا، تم کیا کھائے، کیا پیے، کیا کرے، اس کے بارے میں نہیں سوال ہوگا۔ حشر کے میدان میں 4 باتوں میں سے 2 کا میں آپ کے سامنے ذکر کیا ہوں میں، کہ جوانی کس کام میں لگائے، کیا آج جو ہم کام کرتے ہیں، جو غیر شریک اور غیر جو اسلامی جو کام کرتے ہیں، کیا اس کا کیا اس میں ہم وقت لگا رہے ہیں، تو کیا یہ درست ہے؟ کیا یہ سراسر ناجائز اور غلط ہے یہ۔ اور نماز اللہ کو ناراض، اللہ کی عبادت کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔
بتائیے آپ، تو قیامت کے دن مال کہاں سے کمائے، کہاں خرچ کرے، یہ سوال۔ پھر ہم تم کو جوانی دی تھی، جوانی کہاں لگائے۔ نماز کا چھوڑنا کتنا بڑا جو ہے سو گناہ کا کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ میرا امتی نہیں ہو سکتا۔ میں حشر کے میدان میں میں اپنے امتیوں کی سفارش کروں گا، پر کس کی؟ جو نماز پڑھیں گا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ بتائیے میرے بھائی، جو نبی امت کے لیے رات رات دن جو ہے اللہ سے دعائیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ امت کی فکر میں رہتے تھے، آج میرے نبی کی فکر نہیں۔ جب ہم نماز پڑھیں گے، چھوٹی سی کم سے کم نماز پڑھیں، بڑے بڑے کام تو نہیں کر سکتے ہیں تو چھوڑو، کم سے کم نماز تو پڑھو، کم سے کم نماز تو بھی اتنا بھی تو کم سے کم پڑھ کے، بڑے کام اگر نہیں کر سکتے ہیں تو چلو، پر ہم تو کہیں گے کہ وہ کام کے لیے کوشش کرو، اگر نہیں کر سکتے تو کم سے کم نماز پڑھ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کو تو ٹھنڈک تو پہنچاؤ، اور نیک بندوں میں اپنا جو ہے نام تو لکھا لیجئے۔ میرے بہنوں سے بھی جو ہے، میرے ماں اور بہنوں سے بھی یہ میری جو ہے درخواست ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں نماز کا اہتمام کرے، قرآن کریم کو پڑھے، ترجمے کے ساتھ پڑھے۔ اور بہت سارے دیکھنے میں آتا ہے کہ جو ہے گھر میں بے دینی ہے، ٹی وی، ناچ گانے، سیریل۔ بتائیے آپ، یہ زندگی جو ہے نا، یہ بہت قیمتی ہے، یہ وقت جو بہت قیمتی ہے، اگر یہ وقت ختم ہو جائے گا پھر زندگی میں دوبارہ لوٹ کے پلٹ کے نہیں آئے گا۔ اور جو لوگ دنیا کو سمجھتے ہیں کہ یہی سب چیز ہے، نہیں، یہ دنیا صرف محض 4 دن کی زندگی ہے، آج ہے اور کل ختم ہو جانے والی ہے۔ اور آپ کے اور میرے اور ساری کائنات کے نبی، اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصل جو زندگی ہے وہ مرنے کے بعد، موت کے بعد شروع ہونے والی ہے، وہ زندگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی، تو وہ فیوچر ہمیشہ کی ہے۔ یہ فیوچر کیا ہے؟ آج ہے، کل کا کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے وہ۔ بتائیے آپ، اس لیے باتیں بہت ساری ہے، پر میں جو ہے بس اتنی سی بات جو ہے بس آپ کے سامنے عرض کر دیا ہوں کہ اپنے بچوں کو میں ادباً گزارش کرتا ہوں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہ اپنے بچوں کو اور بچیوں کو دین سکھائیے، اور بچے اور بچیوں پہ آپ جو ہے اس کے اوپر جو ہے نظر رکھیں کہ بچی اور کہاں جا رہی ہے، کیا کام کر رہی ہے، کدھر جا رہی ہے، کس سے مل رہے ہیں، اور بچے کدھر جا رہے ہیں، اچھے دوست کے ساتھ ہے یا برے دوست کے ساتھ ہے، اچھے کام کر رہے ہیں یا برے کام کر رہے ہیں۔ یہ ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے یہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تم کو اولاد دیے ہیں تو اس کے لیے تو ہر ماں باپ کے لیے وہ ٹیسٹ ہے۔ وہ ایک جگہ پہ بتا رہے ہیں کہ ان اولاد جو دیا ہوں تو اس کی جو ہے تربیت کرو، تربیت اچھی کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر اس کی تربیت اگر صحیح نہیں کریں گے تو آخرت میں پوچھ ہونے والی ہے۔ یہ اولاد اگر غلط راستے پہ چلے گئے تو اس کا تو، بچے کا تو نقصان، اولاد کا تو نقصان ہوگا، اور وہ جتنے غلط کام کریں گے اس کے حقدار اس کے والدین بھی ہوں گے وہ۔ اس لیے، اور وہ اگر اس کی تربیت اچھی کرے اور جتنے اچھے کام کریں گے اس کا اجر ان کے والدین کو بھی مرنے کے بعد تا قیامت تک اس کا اجر ان کو بھی ملے گا وہ۔ بتائیے آپ، تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ ہم اپنی اولاد کو لوگوں کے لیے نفع بخش کام کرنے والا بنا کے جائے، اولاد کو اچھے کام کرنے والے بنائیں، اللہ اس کے رسول کے دین کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے، اس کے بندوں کے لیے اچھے کام کرے، لوگوں کو تمام برے اور جھنجھٹوں اور تمام فتنے فساد سے لوگوں کو بچائے، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرے، مشکل نہ پیدا کرے۔ یہ کام کرنے والی ایسی اولاد کو چھوڑ کے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو دنیا میں بھی انشاءاللہ کامیابی ملے گی، آخرت کی کامیابی پکی ہو جائیں گی۔ اور اگر اولاد غلط ہو گئے تو دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی اور بہن اور تمام بچوں، آپ سب سے یہ میری درخواست ہے کہ یہ جو باتیں آپ تک میں مختصر پہنچایا ہوں اس پہ عمل کرے، غور کرے، اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کر کے، اور یہ پیغام میری ذمہ داری تھی، میں اس ذمہ داری کے ساتھ میں آپ تک پہنچا دیا ہوں، جتنا میرے کو معلوم تھا اتنا میں آپ تک پہنچا دیا ہوں، اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جو ہے
آپ کو بھی جو چیز جتنا معلوم ہے اتنا آگے عمل کریں اور لوگوں کو بتائیں، اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کر کے یہ پیغام اگر آپ اپنے دوست احباب تک اگر انشاءاللہ اگر پہنچائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کا بھی آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہا گیا سنا گیا اللہ اس میں عمل کرنا آسان بنائے، اور سننے والوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کہنے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔